آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا مشن تیز، صدر مملکت کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلیفونک رابطہ، حکومت سازی پر اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے مسلم لیگ آزاد کشمیر کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا ٹاسک دے دیا۔ احسن اقبال، رانا ثنا اور امیر مقام کمیٹی میں شامل۔ صدر مملکت نے چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی منظوری دے دی۔ پیپلز پارٹی کے فارورڈ بلاک کے ارکان سے رابطے، چودھری انوار الحق کے قریبی ساتھیوں سے مشاورت جاری۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی، راجہ فاروق حیدر کی تصدیق، کہا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ پی ڈی ایم دور حکومت میں گیس کی فراہمی ایک چیلنج تھا، گیس کنیکشن کا عوامی مطالبہ پورا کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا وفاقی حکومت نے فنڈ جاری کیے، سسٹم میں بن چکا ہے۔ وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر کل سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی ساتھ ہوں گے۔ شہباز شریف کی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے نویں اجلاس میں شرکت شیڈیول۔ ریاض میں اعلیٰ سعودی قیادت سے بھی ملیں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انسانی وسائل کے معاملات پر بات ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ کوالالمپور میں تھائی لینڈ کمبوڈیا سیز فائر پر دستخط کی تقریب میں پاک افغان جنگ کا تذکرہ، کہا پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم عظیم شخصیات ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی ہے، لیکن یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں، اب ایک جنگ رہ گئی۔ ہم جنگیں نہیں، تجارت چاہتے ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردی روکنے کا 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ استنبول میں پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور ختم۔ دہشت گردی کی روک تھام کے میکانزم پر بات چیت، ٹھوس اور قابل تصدیق مانیٹرنگ کے طریقہ کار پر بھی گفتگو۔ دوحہ معاہدے کے بعد پیش رفت سے متعلق ڈوزیئرز کا تبادلہ۔ مذاکرات کے نتائج جلد سامنے آ جائیں گے۔ شرائط ہمارے مفاد میں ہوئی تو معاہدہ ہوگا، معاملات حل نہ ہوئے تو کھلی جنگ ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک پیغام۔ پنجاب کی فضاؤں میں اسموک کا راج، فضائی آلودگی میں لاہور صبح سویرے دنیا بھر میں پہلے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 367 تک جا پہنچا۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، قصور اور رائے ونڈ بھی زہریلی فضا۔ انتظامیہ کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل۔ پنجاب حکومت کی اسموک ختم کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی۔ اس سال اب تک لاک ڈاؤن لگا، نہ اسکول بند ہوئے۔ پنجاب میں کوالٹی مانیٹرز موجود۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ کوشش ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر کرے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی اپنے دور میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے۔ 6 سال پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر کراچی پر براجمان رہے، منتخب نمائندوں کے بغیر شہر کو کھاتے رہے۔ ایم کیو ایم رہنما خواجہ اظہار کی پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید، کہا کراچی ماسٹر پلان نافذ ہو جاتا تو یہ سسٹم اور مافیاز کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا۔ ملک بھر کے 188 میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے ٹیسٹ۔ امتحان کا وقت ختم، 1,40,000 امیدواروں کی شرکت۔ کراچی سمیت سندھ کے 9 شہروں میں 10 سینٹرز، اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں سخت سیکیورٹی انتظامات۔ سوشل میڈیا پر لیک پرچے جعلی تھے، وائس چانسلر IBA سکھر کی تصدیق۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہنگو دھماکے میں شہید ایس پی اسد زبیر کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے ملاقات اور فاتح خانی کی، کہا شہداء کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ KP پولیس نے قیام امن اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بے مثال قربانیاں دی۔ پنجاب نے آٹے کی فراہمی پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی، اسما بخاری کی وضاحت، کہا الزام حقائق کے منافی ہے۔ پنجاب سے آٹے کی ترسیل مکمل شفاف طریقے سے پرمٹس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ KP میں 200 سے زائد فلار ملز بند پڑی ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP کو مشورہ ہے کہ وہ اڈیالہ کے باہر احتجاج کے بجائے اپنے صوبے کی فلار ملز کو چلانے پر توجہ دیں۔ صحافت کے میدان میں جرأت و بہادری کا اعتراف، انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ نے 7 صحافیوں کو پریس فریڈم ایوارڈ سے نواز دیا۔ غزہ میں شہید ہونے والی مریم ابو دقا بھی شامل۔ فلسطینی صحافی 25 اگست کو اسرائیلی حملے میں شہید ہوئی۔